السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 146 اور 147 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ متکبر کے بارے میں ان آیات میں ایک بہت ہی اہم بات بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ بیماری غیر مسلموں میں تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے عام مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں نیکیاں کما رہا ہوں، مگر اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں راہ ہدایت مل ہی نہیں سکتی، جیسا کہ سورۃ صف میں آیت نمبر 5 میں فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یعنی جب وہ اپنے دلوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اللہ اور ٹیڑھا کر دیتا ہے ان کو۔ یعنی وہ بات جو ہے وہ بات ہے کیا، برائی ہے کیا، اس میں فرمایا سأصرف عن آیاتی، میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے الذین، ان لوگوں کو یتکبرون، جو تکبر کرتے ہیں فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، یعنی جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، میں ان کو اپنی آیات سے ان کا رخ دوسری طرف پھیر دوں گا، یعنی ان کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ غور ہی نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ حدیث قدسی ہے، اسے سنن ابو داؤد میں روایت کیا گیا ہے کہ الکبریاء ردانی، اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر کبریائی میری چادر ہے، اور اگر کوئی انسان میری اس چادر کو میرے شانے سے گھسیٹنا چاہتا ہے، گھسیٹ رہا ہے، تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ایک اور حدیث میں صحیح مسلم میں اور ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، حبۃ من خردل من کبر، یعنی وہ شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو۔ تو یعنی یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، جن لوگوں کے اندر یہ تکبر ہے، اللہ فرماتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لائق نہیں ہے کہ وہ میری آیتوں کو دیکھیں سمجھیں، یعنی ان کا جو غرور ہے ان کو سیدھی راہ پر مرکوز ہی نہیں ہونے دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس میں متکبر جو 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ متکبر کو محروم کر دیتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر وہ دیکھ بھی لیں میری نشانیوں کو، لا یؤمنون بہا، اس پر ایمان نہیں لانے والے، وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ، اور اگر وہ دیکھ بھی لی میرے ہدایت کے راستے کو، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا، وہ اس کو پکڑتے نہیں ہیں، اختیار نہیں کریں گے، اختیار نہیں کرتے، وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ، اور اگر وہ دیکھیں برائی کا راستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِیلًا،
تو اس کو فوراً اختیار کر لیتے ہیں، اس پر بھاگ بھر پر عمل کرتے ہیں۔ ذالک بأنہم کذبوا بآیات، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو، احکامات کو جھٹلایا، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ غافل تھے، یعنی غفلت کرنے والے تھے، میرے احکامات کو پس پش ڈالنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کہ تکبر کیا ہے؟ کیا کپڑے لباس خوبصورت پہننا، صاف ستھرا لباس پہننا، کیا یہ تکبر کے زمرہ میں آتا ہے؟ تو اس بارے میں ایک حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو۔ تو ایک شخص نے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو، اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یعنی یہ ہے تکبر کہ حق اور سچ کی بات کو ٹھکرا دے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے، یعنی متکبر اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو بالا تر مخلوق سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ انسان کی دنیا میں خود سری کا کچھ جواز نہیں ہے، وہ اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے اللہ کا رزق کھاتا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ دنیا میں اللہ کا نافرمان اور متکبر بن کر رہے، اللہ کے حکموں کو نہ مانے۔ یعنی اللہ کے حکم کو نہ ماننا بھی ایک تکبر ہے، اور تمام دلائل اور براہین، یعنی ان کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت پر ایمان نہ لاتا ہو یا شریعت پر عمل پیرا نہ ہوتا ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے متکبر فرمایا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، والذین کذبوا بآیات، جو لوگ جھٹلاتے ہیں میری آیات کو، ولقاء الآخرۃ، آخرت کو ملاقات ہوگی ان سے، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میری آیات کو بھی جھٹلاتے ہیں اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلاتے ہیں، انہیں یقین نہیں ہے کہ قیامت مقرر ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی ہم کہتے ہیں تو لوگ بڑی بڑی سمجھتے ہیں کہ میں نیکیاں کما رہا ہوں، نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ دیکھیں قریش مکہ جو ہے وہ خادمین کہلاتے، خادمین کعبہ کہلاتے تھے، وہ کعبہ کی صفائی ستھرائی بھی کرتے تھے، حج پر جانے والے حاجوں کی بڑی خدمت کرتے، دودھ کی، پانی کی سبیلیں بھی لگاتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کے سارے اعمال اللہ کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حال یجزون الا ما کانوا یعملون، ان کو نہیں دیا جائے گا بدلہ مگر وہی جو کچھ وہ کرتے رہیں، یعنی جو وہ اعمال کماتے ہیں، جو ان کی کرتوتیں اللہ فرماتے ہیں ان کا بدلہ ملے گا۔ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہ رکھے، جب تک توحید پر ایمان نہ ہو، اس وقت تک سب اعمال جو ہے وہ عقارت جاتے ہیں، ضائع جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر جیسی بیماری سے بچائے جس سے انسان اللہ کی رحمت سے، اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، صراط مستقیم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔